یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے ان کے اوپر کتابوں کو یا صحیفوں کو بیک وقت نازل کر دیا گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت میں قرآن کریم کو کیوں نازل نہیں کیا؟ تو قرآن کریم میں یہ سوال بھی ہے اور اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آیات سے دے دیا ہے۔ یہ مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، سوال کیا کرتے تھے، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جواب کو بھی نقل کر دیا، لیکن یہاں پر ہمیں جو سمجھنا ہے، بعض حضرات نے اس کی اور تفسیر میں نقل کیا ہے کہ تدریجاً نزول کیوں کیا اور کیوں اس کا نزول تدریجاً ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا۔ جیسا کہ حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمت بیان فرمائی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور اس کو ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا گیا۔ اسی طریقے پر دوسرا سبب جو بیان کیا ہے کہ اگر پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا جاتا تو تمام احکامات، جو بھی حکم اور احکام قرآن کریم میں نازل ہوتے، ان کے اوپر فوراً پابندی کرنا لازم آتا، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہے جو شریعت محمدی میں ملحوظ ہے۔ اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا۔ جیسے اگر کسی بندے کو مثال کے طور پر پریشان کیا جائے اور آپ اس کے سامنے کوئی لطائف تھوڑا تھوڑا کر کے وقتاً فوقتاً اس کو سناتے رہا کریں تو اس کی ٹینشن ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن ہٹانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر دیا جاتا تھا۔ پھر ایک اور سبب بھی بیان کیا ہے، قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ سوالات اور جوابات کا مختلف واقعات سے بھی متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جب سوال کیے گئے اور ساتھ میں ان کا جواب دے دیا گیا، یا کوئی واقعہ پیش آیا تاکہ اس سے مسلمانوں کو بصیرت حاصل ہو تو یہ بیان کر دیا گیا، اور قرآن کریم غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ اشکار ہو جاتی۔ یہ تو بات تھی کہ تدریجاً نزول کیوں ہوا،